بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو جس قدر مسلمانوں نے ہی مسلمانوں پر ظلم کیا، جو ظلم و جور کی داستانیں رقم کی ہیں مسلمانوں نے مسلمانوں پر ہی، اور جتنا تاریخ اسلام کو مسلمانوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے وہ شاید تاریخ میں کہیں نہ لکھا جائے، نظر آتا ہے۔ اور جب ہم خصوصی طور پر بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی، تو یہ واقعہ کربلا اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا ظلم و بربریت کی داستان ہے۔ واقعہ کربلا کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے آل اولاد کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، تاریخ میں اس کے انمٹ شواہد موجود نہیں، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، اور اس سے بدترین کوئی مثال نہیں۔ آج ہم محرم الحرام کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ 7، 8، 9 اور 10 محرم کو آپ ہمارے یہ 4 پروگرامز دیکھ سکیں گے۔ آج پہلی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محسن کاظمی۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہم واقعہ کربلا کی ہر سال بات کرتے ہیں، اور جیسے قرآن پاک کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک کو جتنا پڑھیں اتنا ہی اس کے اندر ایک نئی راستہ نکلتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یقیناً آج سے 1450 سال پہلے کا عرصہ ہے، اس کو ہم یقیناً یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان اس حد تک تر و تازہ ہوتا ہے؟ اور واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے؟ جی، بہت آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال کو اور ذرا سا میں تھوڑا سا واضح کر دوں۔ اس کے اندر بہت سے جواب آ جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ ہم اس یاد کو جو 61 ہجری میں ہوا واقعہ، اور آج ہم 1443 ہجری میں بھی منا رہے ہیں، جی 1380 سال سے 1380 سال گزر گیا۔ ہزاروں واقعات تاریخ میں گزرے ہیں اور اس کی کوئی یاد اتنی نہیں مناتا، 100-500 سے زیادہ اس کی لائف نہیں ہوتی، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے ہر سال زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ یاد کیوں مناتے ہیں؟ پہلا سوال تو میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن حکیم میں یہ آیت بھی موجود ہے، انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم کو پروردگار نے امامت عطا کی، اور جناب ابراہیم وہ تھے جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا۔ تو نمرود نے جب یہ فیصلہ کیا ان کو آگ میں ڈالیں گے، تو اپنی قوم سے جو اسے خدا مانتی تھی یہ کہا کہ ہم نے ابراہیم کو جلانا ہے، اور آپ لوگوں نے فلاں میدان میں جا کر اپنے حصے کی لکڑیاں ڈال دینی ہیں، اور سب نے ڈالنی شروع کر دی۔ ایک زمانے تک، طویل عرصے تک لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، پہاڑ بن گیا۔ اب وہ دن آیا کہ جناب ابراہیم کو لائے، ہاتھ پیر باندھے، اور اس کے بعد پہلے اس میں لکڑیوں میں آگ لگائی۔ جب وہ آگ جل گئی تو جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا۔ بہت اختصار سے کر رہا ہوں، مجھے ذرا طویل نہیں لے جانا ہے۔ تو جب آگ میں پھینک دیا تو اس وقت آسمان کی بلندی پر ایک چھوٹا سا پرندہ پرواز کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ خلیل اللہ کو ان لوگوں نے آگ میں پھینکا ہے، وہ جا رہا تھا کسی اور سمت، اس نے اپنی سمت بدلی اور سیدھا گیا دریا میں، اور چونچ میں اس نے پانی بھرا اور اڑتا ہوا آیا، پرواز کرتا ہوا اس آگ کی طرف بڑھا، اور اوپر سے اپنا قطرہ اس نے گرا دیا۔
ادھر اس نے قطرہ گرایا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو اس نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا، اس پرندے سے، کہ کیا تجھے اتنا نہیں پتا کہ اتنی پہاڑ جیسی آگ اور تیرے ایک قطرے سے کیا بجھ جائے گی؟ اب اس کا جو جواب ہے وہ سنیے۔ اس پرندے نے کہا مجھے پتا ہے میری چونچ کے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام ابراہیم کی آگ لگانے والوں میں نہ ہو، آگ بجھانے والوں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے آج کہ امام حسین کی جو بھی یاد مناتا ہے اور جس انداز سے منائے، میں کہتا ہوں ایک گلاس پانی بھی اگر اس نے امام حسین کے نام پہ پلا دیا تو اس نے یہ ثبوت دیا کہ وہ حسینی ہے۔ حسینی ہے۔ اور یہ یاد منانے کا مقصد ہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ صحیح، بے شک۔ جس طرح اس پرندے نے دلیل دی اس طرح ہماری ہے، تو اس طرح یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی آپ نے کتنی اچھی مثال دی کہ قرآن مجید کو جتنا آپ پڑھیں گے ہر دفعہ آپ کو تر و تازہ محسوس ہوگا، ایک نئی ڈائریکشن نئی ڈائریکشن مل جائے گا۔ ہر زمانے میں اس کی تفسیر بھی بدل رہی ہے، اس لیے کہ زمانے کے لحاظ سے تفسیر لکھی ہر مرتبہ ایک نئی ریسرچ سامنے آتی ہے۔ جو الفاظ کسی زمانے میں نہیں سمجھ میں آتے تھے وہ آنے لگے ہیں آپ کے زمانے۔ تو اسی طرح واقع کربلا کی جب یاد ہوتی تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، تمام مسلمان کے طبقے، میں کہتا ہوں مسلمان تو چھوڑیے، ہندو بھی مناتے ہیں جی، عیسائی بھی مناتے ہیں، سب کر رہے ہیں یہ، اس لیے کہ امام حسین کی جو قربانی ہے وہ اتنی عظیم قربانی ہے کہ ایسی قربانی کسی نے نہ پیش کی نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے مختصر سا جواب تو یہی اس وقت کافی ہے آپ کے لیے، اگر آپ کہیں تو میں اور تفصیل میں بتا سکتا ہوں، لیکن کوئی اور سوال کرنا میں اگر ایک بات عرض کروں کہ اس حادثے نے، بلکہ اس کو میں حادثہ نہیں کہوں گا، اس واقعے نے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اور تاریخ پر جو بدنما داغ لگایا ہے، صرف اور صرف ایک ملوکیت کے باعث کہ تختہ اور وہ حاصل کرنے کے لیے، قبضہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی عملداری کروانے کے لیے، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بشارت کر دی تھی کہ واقعہ ہوگا۔ اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی 4 ہجری میں، 3 ہجری میں امام حسن کی ہوئی اور 4 ہجری میں جناب امام حسین کی، تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس بچے کو اپنے ہاتھ پہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور کہا بابا دیکھیے کتنا حسین اور جمیل یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب رسول کے قریب لے کر آئیں تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے تھے۔ جب بچے کو قریب لائیں تو انہیں نے اپنا رخ بدل لیا۔ جناب سیدہ پریشان ہو گئی تو وہ دوسرے رخ سے آئیں اور پھر یہی بات کہی کہ بابا میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے، تو آپ نے پھر رخ بدل لیا۔ اب ماں تھی پریشان ہو گئی اور کہا بابا بتائیے کیا میرے بیٹے میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ جب یہ کہا تو رسول اللہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ کہا بیٹی تم دیر میں آئی ہو، جبرائیل پہلے آئے تھے اور جبرائیل نے آ کے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تپتی ہوئی صحرا کو پر قتل کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا تو شہزادی نے کہا بابا یہ بتائیے کہ اس کا باپ نہیں ہوگا، علی نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہا نہیں۔ پھر کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔
جب کہا سب نہیں ہے تو پریشان ہو گئی، رونے لگی. تو حضور نے دلاسا دیا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کا غم بھی منائے گی اور حسین پہ روئے گی بھی. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا کربلا کا، اور یہی امام حسین تھے جنہیں نے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میرے دین کی حفاظت کا وقت آئے گا تو میں قربانی دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ جب تم قربانی دو گے تو تمہارے بچے بھی مارے جائیں گے، اہل و عیال بھی مارے جائیں گے، اصحاب غزہ بھی مارے جائیں گے. کہا میں سب کی قربانی دوں گا. بس اتنا وعدہ کرنا تھا. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب کربلا کی واقعہ کربلا کے حوالے سے، سانحہ کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. علامہ صاحب جب ہم بڑھتے ہیں واقعہ کربلا کی جانب، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے جناب عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے خطوط بھیجے. یہ بیسک وجہ بنی کہ وہ یزید کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے یہ خطوط لکھے. پھر جناب امام عالی مقام چلتے ہیں کوفہ کی جانب. اس سلسلہ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیے کوفہ دارالخلافہ تھا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے تھے جی، تو آپ نے اس کو دارالخلافہ بنایا. یہ کوفہ اصل میں فوجی بستی تھی، چھاونی جسے چھاونی تھی. اس کے باوجود وہاں سب سے زیادہ مخالف حضرت علی علیہ السلام کے لوگ تھے، اور جو لوگ بھی چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، ان سب نے یہ خطوط لکھے کہ آپ آئیے، ہمیں امام کی ضرورت ہے. تو جب یہ خطوط آ گئے تو امام حسین علیہ السلام تو چونکہ امام تھے، اور جتنے بھی امام ہوتے ہیں ان کا علم لدنی ہوتا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے. سب سے بڑی ایک دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ماشاءاللہ سب لوگ سن بھی رہے ہیں. یہ جتنے بھی 14 معصومین کہہ لیجیے، 12 امام کہہ لیجیے، ان کی سب سے بڑی چیلنج ایبل دلیل یہ ہے کہ انہی نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی. علم یدنی ہے، کسی مدرسے سے تعلیم نہیں حاصل کی. اگر حاصل کی کچھ تو اپنے ہی لوگوں میں حاصل کی. رسول اللہ سے لی، مولا علی سے لی، امام حسن سے لی، امام حسین سے لی، لیکن کسی مدرسے میں جا کے یہ تعلیم حاصل نہیں کی. کوئی دنیا کی کتاب، کوئی تاریخ، جھوٹی روایت نہیں ملے گی آپ کو ایسی. پہلی چیز اس لیے ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں تو آپ غیب کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور جن کے علم ہے ان کے لیے غیب نہیں ہوتا. تو انہیں یہ علم تھا اس واقعے کا کہ کربلا کا واقعہ ہوگا اور اس طرح یہ ہوگا اور اس طرح ہم قربانی دیں گے. تو آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ خطوط آئے تو یا تو میں جاؤں جی وہاں پہ تاکہ یہ حجت تمام ہو. تو اب چونکہ امام اپنی پلاننگ سے چل رہے تھے، آپ مدینے سے مکے میں آئے تھے، مکے میں عمرہ حج نہیں کیا، احرام کو بدلا اور وہاں سے سفر شروع کیا، کوفہ کی طرف آ رہے تھے. جب کوفے پہ پہنچے تو وہاں پر سے ان کا رخ جو تھا جناب حر نے آ کے ان کو کربلا لے کے میں اس طرف آتا ہوں، یہ اس طرف آ رہا. بس یہ بھائی کوفے کے جواب دے دوں آپ کے سوال کو جو خط والا ہے. جی جی. تو وہ خطوط کے حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے اپنے بھائی جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم بن عقیل کو کہا کہ تم میرے نمائندے بن کے جاؤ. جی. تو وہ سفیر حسین بن کے گئے
اور کوفے میں گئے. جی. وہ ایک پورا واقعہ ہے. جی. اور کیا کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہو گئی. ایک بچہ ان کے ساتھ شہید بھی ہوا ہے. شہید بھی کیا گیا. اور جو تو ان کی شہادت کو بھی کربلا کی پہلی شہادت شمار کیا جاتا ہے. آپ نے بات کی کربلا کی پہلی شہادت کا. ابن زیاد کو علم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. وہ ایک لشکر تیار کرتا ہے حر بن یزید تمیمی کے نام. 1000 سپاہیوں کا لشکر اس کو دیتا ہے. اس سے پہلے حر بن یزید کو کوئی نہیں جانتا. وہ لشکر چلتا ہے امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے. جب وہ پہنچتا ہے اور وہ لے کر کربلا میں لانے کا سبب بھی وہی بنتا ہے. اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سے ایک راستہ کوفہ جا رہا ہے اور ایک راستہ کربلا جا رہا ہے. جی. اس مقام پہ پڑاؤ ڈالا تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کا. خیمے لگائے. پڑاؤ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا آرام کریں, کھائیں پیئیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. اسی دوران دیکھا کہ کچھ گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہ چونکہ ان کا بلندی پر تھا اور گھوڑے پستی کی طرف سے بلندی کی طرف آ رہے تھے. جب قریب آئے تو پتہ چلا یہ لشکر یزید آ گیا. تو جب وہ وہاں پہنچے امام حسین کے خیمے کے قریب تو ان کی حالت یہ تھی کہ جتنے سوار تھے وہ بھی پیاسے تھے. جی. اور ان کی جتنی سواریاں تھی وہ بھی پیاسی تھی. یعنی گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. تو سب سے پہلے آتے ہی سب نے پانی کا سوال کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کو بلایا. کہا عباس ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. اب وہ پانی جو اپنے سفر کے لیے جمع کر کے لائے تھے وہ ان کو پلا دیا. وہ سارا پانی ان کو پلا دیا. ان کو بھی پلایا, ان کے جانوروں کو بھی پلایا. جی. اور بلکہ یہ تک کہا کہ جب جانوروں کے آگے پانی کا لگن رکھنا تو عباس کو بلا کے کہہ رہے کہ دیکھو لگن ہٹانا نہیں, کیونکہ جانور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے ہیں, ایک دم نہیں پیتے. جی. سارا پانی تقریباً ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ حر, ان کو یزید ابن رہائی کہتے ہیں, قبیلہ تمیم کے تھے. جی. یہ کمانڈر تھے. انہی نے آ کے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا. تو امام کا ایک جملہ تھا تاریخ میں موجود ہے, کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. ہو. چپ ہو گیا. حالانکہ یہ وہ حر ہے جس نے وہاں امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی. بالکل. اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کربلا لے جائیں. اور بہرحال مختصر یہ کہ وہ کربلا گرفتار کر کے لے کر آیا. ناظرین, پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین کرام, ہم بات کر رہے ہیں سانحہ کربلا, واقعہ کربلا کی اس نوعیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں کر وارد ہوا. ہم نے بات کی علامہ صاحب, ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے. وہاں پر دشمن آئے ہیں. امام علی مقام کا کیا سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ. پانی پلایا جا رہا ہے, جانوروں کو بھی پانی پلایا, ان کو بھی پانی پلایا. اور جیسے آپ نے اضافہ کیا اس کے اندر کہ جب پانی ہٹانے کے لیے, لگن ہٹانے کے لیے کہا گیا تو روکا وہاں پر کہ آہستہ آہستہ جانور پانی پیتے ہیں, ایک دم سے نہیں ہٹائیے گا. اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک. تو یہ تو ظاہر ہے کہ امام ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو مثالی زندگی ہے ان کا ہر عمل. لیکن یہ حر جو تھا بہت عقیدت مند تھا.
پہلے بھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے بھی نہیں لیتا ہوں. یعنی اتنی اس کو محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن وہ اپنے منصب، اپنے فرائض سے مجبور ہو کے یہ کام کر رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ لے تو آیا، لیکن ہر وقت سوچتا تھا کہ میں نے یہ غلط قدم اٹھایا ہے. اور جب شب عاشور آئی ہے تو پہلے تو اس نے جا کے ابن زیاد سے کہا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جنگ ٹل جائے کل کی. تو اس نے اس کو طعنہ دیا کہ کہا حر تو اتنا بہادر تھا کیا ڈر گیا؟ تو حر نے کہا کہ میں ڈرا نہیں ہوں، لیکن میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ ایک طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے اور ایک طرف جنت. مجھے فیصلہ کرنا ہے میں کدھر جاؤں. اور یہ کہہ کے وہاں سے وہ اپنے گھر آیا. اس کے گھر میں آیا تو ایک عجیب اس کے ساتھ واقعہ ہوا. اپنے بچے سے اس نے کہا کہ پانی لاؤ میں وضو کروں گا. تو جب بچہ پانی لایا، اس کے بچے نے کہا کہ بابا آپ پانی سے وضو کر رہے ہو، اور وہ خیمے میں حسین کے بچے تش کر رہے. بس وہ کھڑا ہو گیا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اپنے بیٹے کو ساتھ کیا، اور سیدھا اس نے اپنا گھوڑا خیمہ حسین کی طرف دوڑایا. ادھر امام حسین علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ جنہیں نے جناب عباس کے ذریعے ایک پیغام بھجوا کے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. جی، بہت سی اس کی وجوہات ہے. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حر نے آنا تھا، یہ امام کو پتہ تھا. جناب علی اکبر کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا، جناب عباس کو بلایا. ان جوانوں کو بلا کے کہا کہ جاؤ، میرا دوست حر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. یہ لوگ باہر نکلے، وہ آ رہا تھا. جب وہ خیمہ گاہ سے تھوڑے فاصلے پہ رکا، یہ حضرت حر ملاقات ہوئی جناب عباس سے، جناب علی اکبر سے. حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باندھ دو. باندھ دیے، اور اس حالت میں وہ خیمہ گاہ کے پاس پہنچا، اور سواری سے اتر چکا تھا بہت پہلے، اور زمین پہ پیر رکھتا ہوا گھٹنے کے بل امام علی مقام کے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گیا. امام نے اس کو اٹھایا، اس کے ہاتھ کھولے، پانی پلایا، جو بھی تھا. اب اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں بخشش چاہتا ہوں. تأسف کیا اس نے، بہت شرمندہ ہوا اس چیز سے. شرمندہ ہوا، بہت رویا، سب کچھ کیا. آخر میں اس نے کہا کہ مولا حسین ایک گزارش ہے. مولا نے اس کو یہ کہہ دیا تھا، امام حسین نے، کہ حر تجھے جنت کی بشارت دے دی تھی. تو حر نے کہا کہ جب آپ کربلا کے میدان میں کل بھیجیں گے سب کو، تو سب سے پہلا مجھے بھیجیں گا، اس لیے کہ میں وہ گناہ گار ہوں جو آپ کو یہاں لانے کا سبب بنا. یہاں لانے کا سبب بنا. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے شہیدوں میں پہلا نام
جناب حر کا تھا. جناب حر کا آتا ہے. امام حسین گئے، حر کی جب زخمی حالت میں تھا، آخری دم توڑ رہا تھا، امام حسین نے اس کو اٹھایا، کیونکہ ہر ایک شہید کو امام حسین خود اٹھا کے لائے. تو اس کو ایک جملہ کہا، حر تیرا نام حر بھی ہے، تو اس دنیا میں بھی حر تھا اور وہاں بھی حر. سبحان اللہ. میں اگر 61 ہجری کے ان الفاظ کو یا اس کردار کو آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی حصے میں چلنے والی کوئی بھی تحریک ہو، آزادی کی تحریک ہو، تو اس میں جب بھی بات آتی ہے جذبہ حریت کی تو مجھے حر بن یزید تمیمی یاد آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حر، جناب حر کا جو کردار تھا وہ میرا خیال میں علامہ صاحب آپ سے انتہائی شفقت کے ساتھ، مجھے یہ لگتا ہے، میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم، مجھے لگتا ہے کہ حر بن یزید کا کردار شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا. وہ کیسے کہ ننگی تلوار لیے عمر بن خطاب نکلا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے، اور دوسری جانب حر بن یزید نکلا ہے جناب امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے. ان کو، کیونکہ ان کے تو جو کمانڈر تھے ان کی طرف سے تو آرڈر تھا کہ جو ہمارے حکم کی پاسداری نہ کرے اس کے سر قلم کر دیے جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جذبہ حریت کی جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں وہ آج اسی نام سے منسوب ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ واقعہ تو بالکل درست ہے جو آپ نے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے. جی جی. تو اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں. معاف ہو جاتے ہیں، بالکل. لیکن ایک تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ ان کا نفس کا تعلق تھا، ذاتی معاملہ تھا. جی جی. ان کی نفس کی خواہش تھی. یہاں حضرت حر جو کر کے آئے اور امام حسین کو گرفتار کر کے لائے، وہ ان کی ذاتی خواہش نہیں تھی بلکہ ان ایک کی حکم منصب کا تقاضا تھا. منصب کا تقاضا. منصب کا تقاضا. ٹھیک ہے. میں اس کمپین کو تھوڑا سا کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید وہ ایک جیسے بات کی نا کہ وہ نسبت شاید وہاں پر مل جائے. بہرحال وہ تو ایک صحابی رسول اور دوسری جانب. اچھا، ہم تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں. حر بن یزید کا ہم نے کردار دیکھا اور پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کربلا کے میدان پر پہلی شہادت جناب حر کو نصیب ہوئی اور پھر امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان کا سارے کا سارا وہ باقی جتنا بھی پروسیس تھا وہ سارا کمپلیٹ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر اگر میں 7 محرم الحرام کی بات کرتا ہوں، 8 محرم الحرام آخری 4 دن کی بات کرتا ہوں، جب امام علی مقام اپنے لوگوں میں تھے اور اس وقت پتہ چل گیا کہ پانی بھی بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا، کہ اس وقت اگر میں آج کی لینگویج کے اندر اس کو یوز کروں، لاجسٹکس آپ کی بند کر دی گئی، آپ کی ٹرانسپورٹیشن بند کر دی گئی، آپ پر پانی بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا آپ کا. اور یہی چیز ہمیں شیب ابی طالب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھنے کو ملی. سب سے پہلا سوشل بائیکاٹ وہ شیب ابی طالب کا تھا. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے، اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جو کہ مصائب و علام اور ہر چیز سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے، ہر چیز دنیا کی بادشاہت سامنے ہے، لیکن وہ نفس پر اپنا کنٹرول، جو واقعہ کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، نفس پر جو کنٹرول ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ واقعہ کربلا میں سب سے بڑی چیز جو ہے قوت ایمانی نظر آئی ہے آپ کو. یعنی ہر شخص نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، اس وقت کہاں میں ساری کی ساری پڑھوں. ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں چونکہ قرآن تو سارے مسلمانوں کا ایک ہے، ایک آیت پر ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جی، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو جو تم میں ہے. اچھا، یہ آیت ادھوری بھی بات جگہ پہ ہے اور یہ میں نے تینوں ملا کے پڑھی ہے. یعنی آپ اس وقت تھوڑا سا ایک توجہ دے دیجئے تو آپ کا بڑا اچھا میسج جائے گا اس وقت.
اطیع اللہ کے معنی اللہ کی اطاعت کرو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اطیع الرسول، رسول کی اطاعت. وہ رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے بعد پھر اطیع کا لفظ نہیں آیا، وَأُولُو الْأَمْرِ، وَأُولُو الْأَمْرِ آیا. یعنی اللہ نے اپنی اطاعت تو الگ کر لی، کیونکہ اللہ کی اطاعت معبود کی حیثیت سے ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. اب اس نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو. اب اگر تیسری دفعہ بھی اطیع کا لفظ آ جاتا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت اور ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور ہے. نہ آنے کے معنی یہ کہ جس طرح اس رسول کی اطاعت کرو ویسے اولو الامر کی اولو اطاعت الامر کی بھی اطاعت کرو. اور آخری لفظ قرآن کی تمام آیتیں اٹھائیے گا کبھی آپ کو موقع ملے، جو آخری لفظ ہوتا ہے نا وہاں سے آپ تلاش کیجئے کہ کیا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. وَأُولُو الْأَمْرِ کے بعد ایک لفظ ہے مِنْکُمْ. مِنْکُمْ کے معنی جو تم میں موجود ہے. یعنی اللہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جن کو ہم نے اولو الامر بنایا، رسول کی بات کر رہا ہوں، جی جی. جن کو اولو الامر بنایا وہ تم میں موجود ہیں. اب جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے تو قرآن کبھی قدیم نہیں ہوا، آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، اسی قیامت تک وہی ہے. بالکل. تو اگر آپ ترجمہ کریں گے تو آج بھی یہی ترجمہ ہوگا جو تم میں موجود ہیں. تو اس کے معنی کوئی ایسی ہستی رہے اللہ نے ہر زمانے میں رکھی ہے جو موجود ہوگی اور اس کی اطاعت کا حکم دیا. اب یہ جو کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، اصحاب جس میں شامل 72 لوگ ہیں اس کے اندر، اس میں تو راستے میں چلنے والے عیسائی بھی شامل ہو گئے. اللہ اکبر. اور ساتھ دیا تو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ اطاعت کا تقاضا پورا کیا. جنہوں نے اطاعت کا تقاضا پورا کیا تو پھر اللہ ان سے خوش ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا، ان کو جنت دے گا. بے شک. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہاں پر جس نے بھی جو قربانی دی اس کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ وہ جنت کے لالچ میں نہیں تھی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بھی بتا دوں، باتوں میں پہنچ جائے گا یہ میسج، کہ شب عاشور آخری رات کو امام حسین نے خیمے میں سب کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد چراغ بھی بجھا دیا تھا. جو جانا چاہے اور کہا جو جانا چاہے چلا جائے. چراغ بجھایا تاکہ اندھیرے میں چلے جاؤ، پھر بھی نہیں اٹھے. آپ نے کہا اچھا میں ایک اور تمہیں ضمانت دیتا ہوں، جتنے تم یہاں بیٹھے ہو سب کو میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، اس کے باوجود تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. نہیں گئے. یہ کیوں نہیں گئے؟ یہ ان کا جذبہ، وہ تمسک جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ یعنی کہ ایمان اور عقیدے کی کس بلندی تک پہنچا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب جنت دکھا دی تو ہر ایک چاہتا تھا میں جنت میں جاؤں. جی جی جی. تو وہ کہہ رہا ہے مجھے پہلے بھیجیے، مجھے پہلے بھیجیے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے 7 محرم الحرام کے حوالے سے. ابھی ہم پروگرام کے تیسرے حصے میں بات کریں گے. دیکھتے رہیے اسپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کے حوالے سے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلمان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں 7 محرم الحرام. 7 محرم الحرام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو پہلی جو شہادت 7 محرم الحرام کی کے حوالے سے جو تذکرہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ جناب قاسم کا ہے. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب، جناب قاسم کے حوالے سے کچھ ہمیں بریف کیجیے، 7 محرم الحرام اور اس کی فضیلت. جناب قاسم علیہ السلام جو تھے سب سے کم سن سپاہی تھے، مجاہد تھے اور امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام ام فروہ تھا اور بہت حسین، بہت جمیل اور انتہائی نازک بدن کے تھے. اور عمر میں سمجھ لیا ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ خواتین کی اماری میں بیٹھتے تھے. اب جب شب عاشور کا وقت آیا اور یہ طے ہو رہا تھا کہ کل صبح میدان سجے گا اور سب نے شہادتیں پیش کرنی، تو آپ جذبہ دیکھیں
جناب عباس کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بھیجیے. جناب ابو الفضل عباس. جی ابو الفضل عباس. جناب علی اکبر کہتے ہیں مجھے پہلے بھیجیے. ان کی مائیں بھی یہ چاہ رہی تھیں، حضرت علی اکبر کی والدہ ام لیلہ اور جناب عباس کی ذاتی خواہش تھی، اور اسی طرح ام فروا جو تھی جناب قاسم کی والدہ، وہ چاہتی تھی میرا بیٹا پہلے جائے. ذرا سا غور کیجئے کہ اس میدان کربلا میں یا جتنی بھی شہادتیں ہیں آپ دیکھیں پورا آل رسول اس میں شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مسلم عقیل کے بیٹے، جی. عباس علی کے بیٹے، علی اکبر علی اصغر حسین کے بیٹے، جناب قاسم حضرت حسن رضی جناب اللہ تعالیٰ. قاسم امام حسن کے بیٹے، جی سب نمائندگی کر رہے ہیں. جی. تو جناب قاسم آئے امام حسین کے پاس اور کہا چچا مجھے اجازت دیجیے. تو امام حسین نے سر سے پاؤں تک دیکھا، دبلا پتلا سا نوجوان ہے، دبلا پتلا سا لڑکا. میں تمہیں نہیں دے سکتا. پھر پوچھا، جب اجازت نہیں ملی تو اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اجازت آپ دلائیں، چچا نہیں دے رہے. تو انہی نے اپنی چادر اوڑھی، اپنے خیمے سے نکلی، امام حسین کے قریب پہنچی. تو امام حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی دیکھا کہ قاسم کی والدہ آ رہی ہیں تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نے زحمت کیوں کی، مجھے بلا لیتی. تو ایک سوال کیا، کہا کہ آپ امام وقت ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کی شریعت میں میرے بیٹے کی قربانی جائز ہے؟ ہو. امام رنجیدہ ہو گئے، کہا اب یہ چھوٹا ہے، کم سن ہے، ہم سب کا چہیتا ہے، میرے بھائی کی نشانی ہے. جب یہ کہا تو ام فروا نے ایک رقعہ نکالا جو تعویذ کی شکل پہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے اس کو کھولا، پڑھا تو امام حسن نے ایک وصیت لکھی تھی اپنے بھائی کو. وہ یہی وصیت تھی کہ جب یہ وقت آئے تو میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کیجیے. سبحان اللہ. اب وہ مجبور ہو گئے اور جناب قاسم کا حسب وصیت عقد بھی ہوا، اور اس کے بعد جب اجازت کا وقت آیا تو جناب قاسم سے ایک سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ بیٹا یہ بتاؤ موت تمہیں کیسے لگتی ہے؟ تو کہا چچا جان موت تو مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جذبہ تھا. اب جب یہ لڑنے جا رہے تھے تو ان کو گھوڑے پہ سوار کیا امام حسین نے. اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب پہ پیر نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن بیٹھے رکاب پہ اور چلے. جب لشکر کے بیچ میں پہنچے ہیں، جو جنگ کی یہ بڑی شدید قسم کی جنگ، بڑے بڑے پہلوان آئے مقابلے کے اندر اور لڑتے رہے. اس لڑائی میں ایک ایسا وقت آیا کہ رکاب کا تسمہ کھل گیا، تو آپ اس کو جھک کے ٹھیک کر رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آ کے وار کر دیا، آپ گر پڑے، اور جب گرے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. اور جب آپ کی آواز بلند ہوئی اور امام حسین دوڑتے ہوئے گئے ہیں تو امام حسین نے دیکھا ہم تو لاشیں اٹھا کے لے کے گئے، یہ تو لاش بھی نہیں ہے. اپنی عبا اتاری، رکھی، اور جسم کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے اس کو اس میں رکھا، گٹھر بنایا اور لے کے خیمے کی طرف گئے.
جو قربانی جناب قاسم نے دی، بہادری تو بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں انہیں نے کتنے کو مقابلہ کیا۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو میں ہر ایک سے کہتا ہوں تاریخ کے اندر جو سمجھنے کی چیز ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو پروفیشنل سپاہی بنا ہو، کسی نے کہیں سے ٹریننگ لی ہو، سوائے اس کے کہ جناب ابو الفضل عباس نے علی اکبر کو بھی سکھایا، جناب قاسم کو بھی سکھایا، اور خود تو آپ نے اپنے والد جناب علی علیہ السلام سے سیکھا جی، اور وہ چیز آپ کے سامنے جنگ کے اندر کربلا کے اندر نظر آئی۔ یہ قربانی تھی جناب قاسم۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، جناب قاسم کی شہادت سے کیا سبق ملتا ہے؟ آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو جذبہ حسینیت سے لبریز ہے، جو جذبہ اہل بیت کی عزت، احترام، ادب، مطلب ہماری آنکھیں نہیں اٹھتی ہیں جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے، جذبہ بہت نظر آتا ہے، کیا آج کا نوجوان اس سے کوئی سبق حاصل کر رہا ہے؟ اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ایام اعضا شروع ہوتے ہیں، پہلی محرم آتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یہ غم کے دن ہے، شہادتیں سنتے ہیں، جوش تو پیدا ہوتا ہے جی بالکل، اور ہے۔ اب یہ ہماری تو اتفاق ہے، ہمارے یہاں ایسی حکومت نہیں بنی جو اس جذبے سے جہاد سکھائے، لبریز ہو، اس کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے، ایک پلاننگ چاہیے، ایک منصوبہ بندی چاہیے۔ جی، آپ جا کے لبنان میں دیکھ لیجئے نا، لبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے نا، وہ اسی جذبے سے تو لڑ رہی ہے۔ انہیں نے اپنی فورس جو بنائی ہے اس کی بنیاد یہ بنائی ہے انہوں نے، اور اس جذبے سے لڑتے ہیں۔ وہاں کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ میرا بچہ کیوں جا کے شہید ہو گیا۔ جی، تو وہ جذبہ پیدا کرنا تو حکومت کا کام ہوتا ہے، اداروں کا نہیں کام ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ان کے دلوں میں جذبہ ہے، لیکن سوال یہ کہ اس جذبے کا اظہار کم از کم ہمارے عقائد اور مذہب اور ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی انسان جب جہاد کرنے جائے گا تو کسی کی قیادت میں کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے نا، یہ تو ورنہ انتشار پیدا ہو جائے گا، اور وہ انتشار ہر ہوا۔ شخص ایک ادھر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کوئی بنائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مملکت پاکستان کے اندر یہ اختیار ہماری افواج پاکستان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ دفاع وزارت دفاع کے پاس ہے، یہ حکومت کے پاس ہے، یہ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جناب قاسم کی شہادت، نوجوانوں کا جذبہ، کیا آج کل کی مائیں اس جذبے سے سرشار ہیں کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں یا اصول پر یا راہ حق پر، کیونکہ یہ سب کے سب راہ حق پر چلنے والے لوگ تھے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر یا گن لے کر کہیں جنگ کرنے نکل جائیں، آپ کی اپنی جو عام زندگی ہے، جو آپ روٹین لائف گزاریں، اس میں بھی تو آپ کا راہ حق پر ہوتے ہوئے بھی وہاں پر سرنڈر کر دینا، چیزوں کو چھوڑ دینا اور حق کی راہ کو چھوڑ کر باطل کی راہ پر چل پڑتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا درس دیں؟ لیکن پہلی چیز تو یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھیے کسی کا، جب میں نے دیکھا ہماری پاک افواج کے لوگ تقریباً ہر وقت ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آپ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ جب ان کی جنازہ ہوتی ہے اور پھر لوگ جا کے تعزیت ان کے گھر پہ کرتے ہیں، تو میں نے ہر ماں کا ایک ہی جواب سنا ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ فخر، یہ جذبہ یہیں سے ملا ہے، انہی سے ملا ہے۔ کربلا کے اندر بھی تو یہی تھا، یعنی کہ جناب ام فروہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو، ہر ماں یہ چاہ رہی تھی کہ اپنا بیٹا شہید ہو، ورنہ مائیں تو اپنے بیٹوں کو بچاتی ہیں۔ یہ جذبہ جو ہے جذبہ ایمانی ہے، یہ کوئی سیاسی جذبہ نہیں ہے۔ جہاں جذبہ ایمانی ہوگا وہاں یہی ہوگا۔ اور وہ جو ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ آج جو ہماری عام سوسائٹی کی، چلیے یہ تو ایک شعبے کی بات ہو گئی، ایک ادارے کی بات ہو گئی، جب انسان افواج پاکستان میں جاتا ہے یا ہمارے والدین جب ہم بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر تو یہ جذبہ ایمانی جاگتا ہے۔ ایک عام روٹین لائف میں والدین کے اندر وہ جذبہ نظر نہیں آتا ہے، جو کہ جذبہ حریت یا جذبہ
ایمانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ راہ حق پر چلتے ہوئے راہ حق پر چلنا پڑے، مشکل آئے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو غربت بھی دیکھنی پڑے گی، آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑے گا، لیکن والدین اس طریقے سے ٹرین نہیں کر رہے اپنے بچوں کو. نہیں، اس میں سمجھتا ہوں کسی والدین کا کوئی قصور نہیں. بات یا تو کوئی ایک ایسا ادارہ ہو جو یہ کہے کہ صاحب آپ کے بچے کو ہم تربیت دیں گے اور آپ کے بچے سے ہم جہاد کا کام لیں گے، صحیح ہے، اور ماں منع کرے تب تو آپ یہ کہہ سکتے. جب کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ہر بچہ اپنے طور پہ جہاد کرنا شروع کر. جی بالکل بالکل بالکل، اس سے تو انتشار پھیلے گا نا، انتشار پھیلے گا. علامہ صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس کا آپ حصہ بنے، اور یقیناً ہم آپ کو بقیہ پروگرام میں بھی آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، واقعہ کربلا جو کہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو جتنی بار سنا جائے یا جتنا بار اس کا تذکرہ کیا جائے اتنا ہی اس کے زخم جو ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں. وہ تکلیف محسوس ہو سکتی ہے جب آپ کسی عالم سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ بات کرنے کے دوران رو پڑتا ہے اور وہ اپنے روتے ہوئے اندر سے ضمیر کو خاموش کرواتا ہے کہ وہ اپنا دکھ دکھانا نہیں چاہتا. یہ انسان کا ایک جذبہ ہے. یہ ان جو ہمارے علماء کرام ہیں جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر تسبیح کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ اس کا تکرار کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جو پورے کا پورا ایک ٹائم فریم ڈیزائن کیا گیا رب العالمین کی جانب سے، اور اس کے حوالے سے رب العالمین اپنے محبوب خدا جن کو وہ سدرۃ المنتہا تک لے کر جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک لے کر جاتا ہے، اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے کہ تیرے نواسے کو اس طرح شہید کیا جائے گا. کیا مقام ہے اس نواسے رسول کا، کیا مقام ہے اس عالی مقام کا، کیا مقام ہے اس نبی پاک کا جس نے پہلے بھی پتھر کھائے طائف میں، پھر شیب ابی طالب میں بھی بائیکاٹ رہا، اور پھر اس کی جو نسل ختم ہو رہی ہے کربلا میں، انہوں نے بھی کس طریقے سے سوشل بائیکاٹ دیکھا. ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ 8 محرم کے پروگرام کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.